اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حالات و کرامات پر ہے۔ ولادت، بچپن اور تعلیم۔ حضرت خواجہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری 1142 عیسوی کو موضوعہ سنجر علاقہ صوبستان، جیسے صوبستان بھی کہا جاتا ہے، میں ہوئی۔ آپ نے متقی و پارسا و دین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لوح و لعاب نہ تھے۔ پیشانی مبارک پر لمحہ نور اور شائستہ اطوار اس عمر کی غمزائی کرتے تھے کہ آپ آگے چل کر غیر معمولی شخصیت اور فکر و عمل، صلاح و تقویٰ کا روشن مینار ہوں گے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ انقلاب اور تلاش حق۔ جب عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ پادری سے ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزارنے لگے، مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایک موجوز حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے اور ایک کھلی کا ٹکرا کھلا کر دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ فوراً حضرت خواجہ نے باغ اور پن چکی بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے قاریہ خرون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان حرونی نے آپ کو اپنے خلقہ اردات میں داخل فرمایا۔ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر عرش اعظم اور نیچے تخت الصراط تک دکھا دیا۔ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پیر و مرشد نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر کیا۔ طواف و زیارت کے بعد ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب زیر خطیم کعبہ منجات کی تو ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ بعد ازاں بارگاہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر باحکم مرشد حضرت خواجہ نے سلام عرض کیا تو روضہ انور سے اس طرح جواب ملا: وعلیکم السلام یا کاتب المشاغ۔ یہ تو مرشد برحق کے ساتھ کا واقعہ ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اپنے مرید خاص حضرت کاتب الدین مختیار کا ساتھ لے کر حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حرم کعبہ کے اندر یاد الہی میں مشغول تھے کہ ہاتف کی آواز سنی: اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ اور جب روضہ انور کی زیارت کے لیے پہنچے تو یہ خوشخبری سنی: اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت میں نے تجھے عطا کی۔ یہی وہ بشارت عظمیٰ ہے جس سے میں نے اپنے مقالہ کا آغاز کیا تھا۔ اب لگے خاتون حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند بصیرت افروز کرامتیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔
کرامات خواجہ ہندال ولی۔ دوران قیام بغداد ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ الدین شیخ شہاب الدین سروری اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں تیر و کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پہ پڑی تو حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دلی کا بادشاہ گزرا ہے۔ زیارت کعبہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بیان ہے کہ خواجہ ہر سال زیارت کعبہ کے لیے بقوت روحانی اجمیر سے تشریف لے جاتے تھے۔ جب کام پہ یہ تکمیل کو پہنچا تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر شب بعد نماز عشاء کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز فجر اجمیر میں ادا فرماتے تھے۔ رگزانوں کا تائب ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکو نے آپ کو مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے۔ چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دست خاک پرست پر سب کے سب مشرف با سلام ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں جو نہایت کارگر ثابت ہوئیں۔ سب نے روزانی سے توبہ کی اور پوری عمر دین حق پر کاربند رہے اور سچائی کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مقتول زندہ ہو گیا۔ حاکم وقت نے ایک بےقصور شخص کو پھانسی دی۔ اس کی ماں روتی پیٹتی ہوئی خدمت خواجہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بیٹا بے قصور تھا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں، آپ حصہ لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوگی۔ مقتول کے پاس پہنچ کر عصا سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے تو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا اور دار سے نیچے اتر۔ آپ مقتول یہ سنتے ہی زندہ ہو گیا اور سولی سے اتر کر آپ کے قدموں پر سر رکھا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ بت پرستوں کا تائب ہونا۔ کلمات الصادقین میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ کا گزر کفار کے ایک بت کدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے۔ فوراً توبہ کی اور مشرف بے اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھ دیا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ آتش پرستوں کا قبول اسلام۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز صحرا سے گزر رہے تھے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزخ سے بچنے کے لیے حلق نار کی پوجا کرو،
پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا، آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ نے فرمایا، دیکھو ہم خدا کے پرستار ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ فریاد رسی۔ ایک دن کا موقع ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و تفریح تھے۔ بعض امرائے عیان سلطنت بھی ہمراہ تھے کہ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیں ورنہ عطاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا، تو کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تو عورت نے حضرت قطب الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس مرد سے جو قطب القطان بنے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کی ہے۔ اور یہ حمل پیٹ کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہا۔ حضرت قطب الدین صاحب کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ و امرا تشدد رہ گئے۔ فوراً قطب الدین صاحب نے اجمیر کی طرف منہ کر کے کہا، یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیے۔ فوراً سامنے حضرت خواجہ تشریف لاتے دکھائی دیے۔ حضرت قطب الدین صاحب نے بادشاہ قدم بوس ہو گئے۔ سرکار خواجہ نے فرمایا، کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ حضرت قطب الدین صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا تو سرکار خواجہ نے اس عورت کو پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے سچ سچ بتا، تو کس کا بچہ ہے؟ بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بولا کہ میں ایک چراہے کا بچہ ہوں، میری ماں نہایت بدکار عورت ہے۔ چنانچہ عورت نے بھی اعتراف کر کے معافی مانگی۔